الذين اصطفى اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز محترم محتشم سامعین حضرات، 12 مارچ 2022 بروز ہفتہ بعد نماز عشاء کا یہ درس قرآن انشاءاللہ سورہ توبہ آیت نمبر 31 سے لے کر آیت نمبر 35 تک جاری رہے گا۔ آپ دعا فرمائیے رب کریم مجھے شرح صدر کے ساتھ حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو مل کر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ کل کے یا جمعرات کے درس میں یہ بیان ہوا تھا کہ وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، کہ یہودی کہتے ہیں معاذ اللہ کہ عزیر اللہ کا بیٹا ہے۔ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، اور نصرانیوں نے کہا کہ مسیح یعنی عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا بیٹا ہے۔ تو ذالک قولہم بافواہہم، یہ ان کے منہ کی ایسے ہی بے سروپا باتیں ہیں، ان باتوں کی کوئی حقیقت ہے؟ اب یہ یہودیوں کے جرائم بتائے جا رہے ہیں، کیونکہ ان کا دعویٰ تھا کہ ہم اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، تو جو اللہ کے بیٹے گھڑ کے کھڑے کر دے، کیا ان کا آخرت پر ایمان ہو سکتا ہے؟ کیا ان کا اللہ پر ایمان ہو سکتا ہے؟ آگے پھر اگلی جو آیت ہے نا، اتخذو، انہوں نے بنا لیا احبارہم، اپنے پادریوں، ورہبانہم، اور اپنے راہبوں کو، اربابا من دون اللہ، اپنے پروردگار اللہ کے سوا، اللہ کو چھوڑ کر انہوں نے اپنے پادریوں کو اور اپنے راہبوں کو اپنا رب بنا لیا اللہ کے سوا۔ بولیے اللہ کے سوا۔ یہ جو ہے نا احبار، یہ رہب کی جمع ہے، راہبن کی جمع ہے، اور یہ جو رہبانیت ہے رہبانہم، یہ راہب کی جمع ہے۔ احبار یہ حبرن کی جمع ہے، حبرن یا حبرن دونوں طرح جائز ہے، زبر کے ساتھ بھی اور زیر۔ اور رہبانہم یہ راہب کی جمع ہے۔ احبار کہتے ہیں اس شخص کو جو علم والا ہو، بولیے جو علم والا ہو۔ تو یہودی چونکہ تورات کا علم رکھتے تھے، تو یہ احبار سے مراد یہودیوں کے علماء ہے۔ رہبانہم، رہبان سے مراد وہ عیسائیوں کے پادری تھے جو سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر اپنے آپ کو اللہ کے لیے وقف کر دیتے تھے۔ بولیے اللہ کے لیے۔ اب بھی پادریوں کا یہی حال ہے کہ وہ اپنے گرجا گھر میں بیٹھے ہوتے ہیں اور وہ کوئی دنیا کا کام کرتے نہیں ہیں، تو ان کو رب بنا لیا اللہ کے سوا۔ بولو اللہ کے سوا۔ والمسیح ابن مریم، اور مسیح جو حضرت مریم کے بیٹے ہیں ان کو بھی رب بنا لیا۔ پر اب سمجھیے، حضرت عدی بن حاتم طائی، پڑھیے رضی اللہ تعالی، یہ عیسائی تھے اور حاتم طائی کے بیٹے تھے۔ یہ مسلمان ہوئے، اور جب یہ مسلمان ہوئے تو کہتے ہیں کہ میں حضور پاک پڑھیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے آیا تو میرے گلے میں وہ سلیب پڑی ہوئی تھی، سلیب۔ تو مجھے حضور نے فرمایا اے عدی اپنے گلے سے یہ بت اتار دو، تو میں نے وہ اتار کے پھینک دیا۔ تو میں نے اس آیت کے بارے میں پوچھا کہ یا رسول اللہ میں تو عیسائی تھا، ہم نے تو اپنے عالم اور پادری کو رب بنایا، اور قرآن کہہ رہا ہے کہ تم نے اپنے علماء کو اور پادریوں کو اور راہبوں کو رب بنا رکھا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تمہارے پادری حلال کو حرام کہہ دیں تو کیا تم مانتے نہیں تھے؟ جی بالکل مانتے تھے۔ اور اگر وہ حرام کو حلال کہہ دیں تو کیا تم مانتے نہیں تھے؟ جی بالکل مانتے تھے۔ فرمایا یہی تو رب بنانا ہے، کیونکہ یہ اختیار صرف رب کے پاس ہے۔ بولیے حلال حرام کا اختیار کس کے پاس ہے؟ رب کے پاس ہے۔ تمہارا پادری اللہ کی حرام کردہ چیز کو حلال کہے تم مان جاتے ہو، اور اللہ کی حرام کردہ کو حلال کہے، حلال کردہ کو حرام کہے تم مان جاتے ہو۔ یہ ہے ان کو رب بنانا من دون اللہ، اللہ کے سوا۔ اور مسیح ابن مریم کو بھی انہوں نے رب بنا لیا، جبکہ وما امروا، ان کو آرڈر یہ دیا گیا تھا، حکم یہ دیا گیا تھا الا لیعبدوا الہا واحدا،
کہ تم عبادت کرو اس صرف ایک الہ کی، عبادت کرو صرف ایک الہ کی۔ تو بھائی یہاں پر اہل حدیثوں نے بڑے ہاتھ صاف کیے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ تم نے بھی پیروں کو اپنا رب بنا رکھا ہے، کہ تمہارا پیر کہتا ہے حلال تو تم کہتے ہو، اور تمہارا پیر کہتا ہے حرام تو تم کہتے ہو۔ میں نے ان کے مرکز میں بھی گیا، مرید کے میں، ان کا جو جنہوں نے وہ تفسیر القرآن الکریم لکھی ہے اس رائٹر سے میں نے ملاقات کی۔ میں نے کہا یہ آپ نے غلط لکھا ہے، جھوٹ لکھا ہے، ہمارے کسی پیر کو، کسی مولوی کو، کسی غوث کو، کسی کتب کو، کسی ابدال کو اتنی جرت نہیں ہے کہ وہ حرام کو حلال کرے یا حلال کو۔ ہمارے پیارے نبی نے فرمایا الحلال بین والحرام بین، حلال بھی واضح ہے اور بولو حرام بھی۔ کسی کو یہ جرت نہیں۔ مثال کے طور پہ کوئی بڑا کرنی دھرنی والا پیر کہے کہ نمازہ 3 پڑھو، اب سارے نہیں نہ بولے وچ کچھ وابی سچے کرنے والے بھی ہے، وہ بھائی بولو نا۔ اگر کوئی بڑا کرنی دھرنی والا پیر کہے، بڑا کلغی والا پیر کہے معاذ اللہ کہ نمازیں 3 ہیں تو مان جائیں گے؟ ہاں جی، تواڈے دی گل نہیں نہ ہو رہی، آپ مثال دے رہا ہوں۔ آپ کے پیر کو سلام، اچھی بات ہے، ہر پیر یہی کہتا ہے 5 پڑھو، پر اگر کوئی جعلی آ ہی جائے 2 نمبر بھی ہے نا، اور آگے کہے کہ آج کے بعد نمازیں 3 ہیں، مان لو گے؟ کوئی مولوی کہے کہ بھائی نمازیں 4 ہیں، ہن دل ٹھنڈا ہو گیا، مولویوں نوں لے آندا وچ، اصل گل یہ سی۔ اچھا اگر کوئی مولوی کہے کہ فلاں چیز حلال ہے فلاں حرام ہے اور اللہ کی طرف سے حلال حرام نہ ہو تو ہم ماننے کو تیار ہیں۔ کوئی کہہ دے معاذ اللہ جی 29 پارے ہو گئے، 1 پارے کی چھٹی ہے، ہم 1 آیت کی چھٹی بھی نہیں ماننے کو تیار ہے، کیونکہ یہ اختیار کس کے پاس ہے جی؟ ہاں سارے بولا کرو نا یار، لا الہ الا ہو، معبود صرف اس کے سوا کوئی معبود سبحانہ و تعالی عما یشرکون، پاک ہے وہ اس سے جس کو تم اس کا شریک بناتے ہو۔ یریدون، لوگ چاہتے ہیں، ان یطفئوا نور اللہ، کہ بجھا دے اللہ کے نور کو۔ کافر یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو، پر پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ اب یہاں نور سے کیا مراد ہے؟ تو نور سے مراد اللہ کا قرآن ہے، نور سے مراد پورا اسلام ہے، نور سے مراد میرے نبی کریم کی نبوت و رسالت ہے۔ وہ کہتے تھے کہ محمد کی اولاد تو ہے کوئی نہیں، بولو محمد کی اولاد ہے کوئی نہیں۔ وہ کل مولانا فضل الرحمان صاحب پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہہ رہے تھے کہ میں عمران خان تمہیں ایسا جواب دوں گا کہ تیری نسل آگے کہتا تیری اولاد تو ہے کوئی نہیں، تو میں تجھے کیا کہوں، کیونکہ وہ تو امریکہ رہتی ہے نا، تو کہتا چلو تیرے ماننے والوں کی اولادیں یاد رکھیں گی، یہ کہہ رہا تھا۔ بالکل مشرکین مکہ یہی کہتے تھے حضور پاک سے کہ تیری نسل ہے کوئی نہیں اور تیرا یہ مذہب آگے چل سکتا نہ، تو کسی کا باپ ہے، تیرا بیٹا ہی کوئی نہیں۔ تو اللہ نے فوری قرآن اتارا، ما کان محمد ابا احد من رجالکم، کہ محمد مردوں میں سے تو کسی کا باپ نہیں ہے، مگر ولیکن رسول اللہ، لیکن یہ ایک ولیکن استدراکیہ ہے کہ لیکن یہ اللہ کا رسول ہے اور خاتم النبیین ہے، تو جو کلمہ پڑھ کے اس نبی کی امت میں شامل ہوگا وہ سب نبی کی اولاد ہوں گے۔ تو والے رسول کر چھڑے سبحان اللہ، پھر بھی تھوڑی اٹھ رہی ہے، تو ساری امت نبی کی آل ہے، بولو ساری امت نبی کی آل ہے۔ تو یریدون، ارادہ تو کرتے ہیں، ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم، کہ اپنی منہ کے پھونکوں سے اللہ کا نور بجھا دیا جائے، پر وَيَأْبَ اللَّهُ، تو تم چپ کر کے بیٹھے پھنس گئے ہیں۔ ہاں اصل میں رمضانی حافظ نے نا، وَيَأْبَ اللَّهُ، اور انکار کرتا ہے اللہ، بولو اللہ۔ اب یہاں انکار کا کیا مطلب ہے کہ وہ اللہ کو منوا رہے تھے کہ اقرار کرو، اور اللہ نے کہا انکار نہیں، اللہ ایسی بات ہونے ہی نہیں دے گا، بولو اللہ ایسا کیا کہ الا ان یتم نورہ، کہ اللہ انکار فرماتا ہے
الا ان یتم نورہ، مگر اللہ چاہتا یہ ہے کہ اس کا نور اپنے کمال تک پہنچ جائے. ولو کرہ الکافرون، اگرچہ کافروں کو یہ بات پسند نہیں ہے، پر اللہ اپنا نور مکمل کرے گا. تو الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اللہ نے ہمارے نبی پر دین اسلام مکمل فرما دیا، اب اس میں کوئی کمی بیشی هو الذی ارسل رسولہ بالہدی. کہو ذرا سبحان اللہ. اللہ کا تعارف کیا ہے؟ یہاں پہ جاہل لوگ کہتے ہیں پتہ نہیں جی وہ کیڑے کماں تے راضی ہوندا ہے. اور نکمے پورا قرآن بھریا پیا ہے کہ اللہ اپنے حضور دی غلامی نہ راضی ہوتا ہے، اللہ نیک کاموں سے راضی ہوتا ہے. یہ جاہل پھر بھی کہتا ہے پتہ نہیں جی وہ کیڑی گل تے راضی ہوتا ہے، وہ پتہ نہیں جی کیڑے کام تے راضی ہوتا ہے، اور یہ سمجھتا ہے میں بڑی عاجزی کر رہے ہیں. حالانکہ یہ بہت بڑی جہالت ہے. وہ راضی ہوتا ہے اپنے محبوب کے غلاموں سے، وہ ناراض ہوتا ہے اپنے محبوب کے نافرمانوں سے. تو جتنی نیکیاں کریں گے اللہ راضی راضی ہے. تو یہاں کیا فرمایا؟ اللہ کی پہچان کیا ہے؟ یہی مسئلہ اختلافی ہے مذہب میں. یہودیوں کے ہاں بھی اللہ کی پہچان کچھ اور ہے کہ عزیر کو اللہ کا بیٹا بنا دیا. عیسائیوں نے تو اللہ کی بیوی بھی گھڑ لی اور اللہ کا پتر بھی بنا دیا عیسیٰ علیہ السلام کو. اور مشرکین نے فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں بنا دیا، اور مجوسیوں نے آگ کی پوجا کر دی. انہوں نے کہا اسی میں اللہ ہے. اور جو ستارہ پرست تھے انہوں نے کہا ستاروں میں اللہ ہے. سمجھ آئیے کہ نہیں آئی؟ کسی نے کہا یہاں اللہ ہے، کسی نے کہا وہاں اللہ ہے. اور جبکہ اللہ کی شان یہ ہے کہ وہ بیوی سے بھی پاک، بچوں سے بھی پاک، خاندان سے بھی پاک، کنبے سے بھی پاک، قبیلے سے بھی پاک، وہ رتوں سے بھی پاک، حالات سے بھی پاک، اوپر نیچے سے بھی پاک، وہ شکل اور جسم سے بھی پاک، وہ خاندان سے بھی پاک، وہ ضد اور ند سے پاک، وہ کوئی اس کا برابر نہیں، برابروں سے بھی پاک، وہ شریکوں سے بھی پاک. تو اب کیسے پتہ چلے اللہ کون ہے؟ تو ساری دنیا کی دوڑ یہ تھی اللہ تک پہنچے. تو اللہ نے اپنا تعارف کرایا، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی. ارے میں وہ ذات ہوں جس نے یہ مصطفیٰ بھیجا ہے. اس کے در اقدس پر آ جاؤ تمہیں میرا تعارف مل جائے گا. اس سے دور ہٹو گے تو میرا تعارف نصیب ہے. میں نے ارسل رسولہ، یہ میرا رسول ہے، بالہدی، ہدایت کے ساتھ آیا ہے. بولو کس کے ساتھ آیا ہے؟ ودین الحق، اور یہ دین حق لے کر آیا ہے. لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ غالب کر دے اس دین کو سارے دینوں پر. بولو سارے. ولو کرہ المشرکون. دیکھیں نا، وہ تھی بات اسلام کی تو کافروں سے خطاب کیا. یہ بات ہے پیغمبر اسلام کی کہ اسلام غالب آئے گا، پر حضور کے ذریعے. تو اس وقت حضور سے جلن سب سے زیادہ مشرکوں کی تھی. تو اللہ نے فرمایا وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، اگرچہ ناگوار گزرے یہ غلبہ مشرکوں کو، مگر غلبہ پھر بھی ہو کے رہے گا. اب اس غلبے کو سمجھو. غلبہ ہے 3 طرح کا. بولیے غلبہ کتنی طرح کا ہے؟ نمبر 1 ظاہری غلبہ. بولو ظاہری. یہ ہوا حضور کے حیات سے شروع ہو گیا، اور خلفائے راشدین کے دور میں بھی رہا، اور صحابہ کے دور میں بھی تقریباً 600-700 سال تک تو اسلام غالب ہی رہا ہے. ٹھیک ہے جی. دوسرا غلبہ ہے کہ دلائل سے غالب آنا. بولو دلائل سے غالب آنا. تو دلائل سے بھی اسلام سب پر غالب ہے. اسلام نے، قرآن نے بالخصوص جو چیلنج کیے ابھی تک ان کا کوئی جواب نہیں. مثلا قرآن نے کہا کہ ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فاتوا بسورۃ من مثلہ. اگر تمہیں اس قرآن پر شک ہے تو ایک سورت لے آؤ. کوئی لا سکا ہے؟ آپ سارے بولے کوئی لا سکے گا؟ اور بھی قرآن کے سینکڑوں چیلنج ہے. تو دلائل کے لحاظ سے مذہب اسلام سب پر غالب ہے. عیسائی سے پوچھو کہ شادی کے کیا احکام ہیں، وہ بتا سکتا. اس سے پوچھو بیوی کے کیا حقوق ہیں تو وہ کہے گا میرے پیغمبر کی تو شادی ہوئی کوئی نہیں. پھر پوچھو بچوں کے کیسے پالنا ہے، وہ جواب دے سکتا. کسی یہودی سے پوچھو کہ رکوع اور سجدے میں کیا پڑھنا ہے،
آئلی زندگی کے قوانین حضرت موسیٰ سے بتا دو تو وہ بتا سکتا، کیونکہ بخت نصر نے جب ان پر حملہ کیا تو اس نے سب ان کی وہ تورات اور انجیلیں لے گیا اور جلا کر راکھ کر دی، اس نے کوئی چیز بھی یہودیوں کے پاس چھوڑی نہیں۔ تو الحمدللہ ایک تو یہ ہے اسلام کا غلبہ کہ قرآن جیسے نازل ہوا تھا ویسے ہی آج تک ہے اور قیامت تک ایسے ہی رہے گا۔ 80 سال کا شیخ الحدیث مفتی اعظم پاکستان بھی اگر غلطی کرتا ہے تو 6 سال کا حافظ پیچھے سے غلطی نکال دیتا ہے، کیونکہ قرآن محفوظ رہے گا جی۔ اس کی حفاظت کا ذمہ کس نے لیا ہے؟ اللہ نے۔ اور تیسرا یہ غلبہ ہے کہ ایک مرتبہ اب ہم کہنا چاہتے ہیں کہ مسلمان مغلوب ہیں یا اسلام مغلوب ہے؟ آپ بولتے بڑا لیٹ ہے نا، توجہ پتہ نہیں کدھر ہوتی ہے بھائی۔ اس وقت اسلام مغلوب ہوا ہے یا مسلمان مغلوب ہوئے ہیں؟ مسلمان مغلوب ہوئے ہیں، اسلام تو آج بھی زندہ باد ہے۔ بولو اسلام تو آج بھی زندہ باد ہے۔ ڈاکٹر فائدہ اٹھا رہے ہیں، سائنسدان فائدہ اٹھا رہے ہیں، انگلینڈ اور امریکہ والے، اور آپ کا جو وہ اقوام متحدہ کا چارٹر ہے حقوق انسانیت والا، اس میں زیادہ تر شکے حضور کے خطبہ حجۃ الوداع کی داخل کی گئی ہے۔ تو اسلام تو یہ غالب ہے، مگر جب مگر مغلوب ہوگا، حضور نے فرمایا کہ مغلوب فرمایا بتوں کی پوجا عام ہو جائے گی جیسے آج کل ہو رہی ہے۔ اور حضرت عائشہ کہنے لگی یا رسول اللہ میں تو سمجھتی تھی کہ اس آیت کے بعد اسلام کبھی مغلوب ہے۔ فرمایا ایسا ہوگا، ایک ہوا چلے گی اور اس میں سب مومن مر جائیں گے جس کے دل میں رائی کے دانے برابر بھی ایمان ہوگا، اور جو شریر لوگ ہوں گے، گھٹیا لوگ ہوں گے، ان پر اللہ قیامت قائم کرے گا۔ اور پھر جب زیادہ ہم مغلوب ہو جائیں گے تو حضرت مہدی تشریف لائیں گے رحمت اللہ علیہ، اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو سارے مذہب ختم ہو جائیں گے، صرف مذہب اسلام باقی رہے گا۔ بولو مذہب اسلام باقی رہے گا۔ تو اس لیے فرمایا کہ اسلام ہمیشہ غالب تھا، غالب ہے، اور قیامت والے دن بھی قیامت تک غالب ہے۔ ظاہری غلبہ انشاءاللہ وہ پھر نصیب ہو جائے گا، کہو انشاءاللہ۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان کثیرا من الاحبار والرہبان، بے شک اکثر پادری اور راہب، لیاکلون اموال الناس بالباطل، کھاتے ہیں لوگوں کے مال ناجائز طریقے سے، کھاتے ہیں لوگوں کے مال۔ اب یہ چونکہ کتاب کا علم ان کے پاس تھا، امیر زنا کرتا تھا تو کہتے تھے تھوڑے بہت کوڑے مار لو، کچھ چھڑیاں مار لو، اور غریب کرتا تھا تو کہتے تھے سنسار کر دو، بہت بڑا جرم کیا ہے۔ امیر چوری کرتا تھا تو فتویٰ اور ہوتا تھا، غریب چوری کرتا تھا تو فتویٰ اور عجیب بات تو یہ ہے جناب کہ اپنے ہاتھوں سے لکھ کر کہتے تھے یہ اللہ کا کلام ہے۔ مقصد کیا تھا؟ لوگوں کا مال کھانا۔ آج بھی بڑے بڑے مولوی فتوے بیچ کر حکومت سے مال کھا رہے ہیں، بڑے بڑے غلط مسئلے کر کے لوگوں کو مال ہتھیا رہے ہیں۔ یہ پکھنڈی قسم کے 2 نمبر قسم کے پیر تو بچے پر بھینسے لے لیتے ہیں، بچہ تو اللہ نے دیتا ہے نا، تو کہتا میں دم کیتا دے ہویا ہے، اے مجھ ادھر لیا، اے گاہ ادھر لیا۔ اور مولوی صاحب البتہ ان وچ ماڑا بیچارہ دم دے بھی پیسے لے لوے تے محلے چل چل وج جاندی ہے۔ اے مولوی دین ویچدا ہے جی، مولوی دین ویچدا ہے۔ چلو بہرحال ناجائز طریقے سے مال کھانا یہ یہودیوں کا طریقہ ہے، عیسائیوں کا طریقہ ہے، بولیے مسلمانوں کا کام ہے۔ اس میں وہ سارے مسلمان شامل ہیں جو دفتروں میں بیٹھ کر تنخواہ لے رہے ہیں مگر کام کرتے وقت پھر بھی لوگوں سے پیسے بولو نا، یہ ساری پولیس شامل ہے جو سب کام کرنے کے پیسے حکومت سے لیتے ہیں مگر پھر بھی لوگوں کو خالی جانے دیتے۔ سائنس تک کے پیسے چل رہے ہیں جناب، ڈاکٹروں کے نسخوں کے پیسے چل رہے ہیں، وہ ڈاکٹر بھی شامل ہیں جو سرکاری محکموں میں ہیں، وہاں دوائی صحیح نہیں دیتے اور اپنے کلینک پر مریض کو بلا کے اس کی پوری چمڑی اتارتے ہیں۔ یہ سب لوگ جو ناجائز طریقے سے مال کھا رہے ہیں، یہ طریقہ عیسائیوں اور یہودیوں کا ہے، بولو مسلمانوں کا وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، اور روکتے ہیں لوگوں کو اللہ کی راہ سے۔ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ، اور وہ لوگ جو جوڑ کر رکھتے ہیں الذهب والفضة،
وہ لوگ جو جوڑ کر رکھتے ہیں یکنزون خزانے اور کیا الذهب سونا والفضہ اور چاندی ولا ينفقونها فی سبیل اللہ اور اس کو اللہ کی راہ میں خرچ بولو نا ذرا اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے. اس سے صحابہ کرام ڈر گئے کہ بھائی جوڑنا جائز ہے اور مال چھوڑ کر جانا جائز ہے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمان لگے یار یہ پریشانی تمہاری میں حل کر دیتا ہوں. وہ سیدھا حضور کی بارگاہ میں آئے, کہنے لگے یا رسول اللہ اس آیت کے اترنے سے نا صحابہ پریشان ہو گئے ہیں کہ فبشرہم بعذاب علیم, ان لوگوں کو خوشخبری دے دو دردناک عذاب کی جو خزانے جوڑ رہے ہیں, سونا چاندی جوڑ رہے ہیں اور پیچھے چھوڑ کے جا رہے ہیں. صحابہ کہتے ہیں اس سے ثابت ہوا کہ اولاد کے لیے کچھ بھی چھوڑ کے جانا جائز ہے. تو میرے نبی کریم پڑھیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عمر نہیں, جس نے زکوٰۃ ادا کر دی وہ اس سزا سے نکل گیا. بولو بھائی وہ اس سزا سے. اور جو یہ کہتے ہیں کہ اس آیت کے بعد مال چھوڑ کے نہیں جانا چاہیے, ان سے کہو کہ اللہ نے وراثت کے احکام نازل نہیں فرمائے. اگر چھوڑ کے جانا جائز ہی نہیں تو وراثت کی آیتیں کیوں آئی ہیں؟ بھائی وراثت تو وہی مال ہوتا ہے نا جو چھوڑ کے جائیں. تو حضور نے فرمایا یہ وراثت کے معاملے میں یہ ان لوگوں کا حشر ہے بولیے جو مال خرچ کرتے نہیں. اچھا فبشرہم بعذاب علیم. اب آخری آیت یوم یحما, جس دن تپایا جائے گا. بولو جس دن تپایا جائے گا. علیہا فی ناری جہنم, یہ سونا جہنم کی آگ میں فتکوا بہا جباہہم و جنوبہم و ظہورہم, پھر داغے جائیں گی ان کی پیشانیاں, و جنوبہم ان کے پہلو, و ظہورہم اور ان کی پشتیں. ھذا ما کنزتم, کہا جائے گا کہ یہ ہے وہ خزانہ جو تم نے جمع کیا تھا لانفسکم, اپنے لیے. فذوقوا ما کنتم تکنزون, اب چکھو سزا اس کی جو تم نے دنیا میں جمع کیا تھا. یہ سزا ہے ان لوگوں کی جی بولو جو صدقہ خیرات نہیں کرتے, جو فطرانہ ادا نہیں کرتے, اونچی بولتے جائیے, جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتے. میرے نبی کریم پڑھیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے دنیا میں اونٹوں کی زکوٰۃ ادا نہیں کی, اور اکثر ذمہ دار ان چیزوں کی زکوٰۃ, بکریوں کی زکوٰۃ, اسی کیا بکری سانو دے دیو, تو بکریوں کی زکوٰۃ بکریوں والے نہیں دیتے, اور اونٹوں والے اونٹوں کی زکوٰۃ 200 گائے ہیں ان بلوچوں کی, اور وہ کیا کہتے ہیں بھینسیں ہیں, ذمہ دار ان کی زکوٰۃ. تو میرے نبی نے فرمایا محشر والے دن حساب کتاب سے پہلے انہی اونٹوں کو اللہ دوبارہ کھڑا کرے گا, اور انہی گاؤں کو, بھینسوں کو, بکریوں کو, اور ان کو وہاں محشر کے میدان میں روندا جائے گا. وہ ٹکرے بھی ماریں گے, اونٹ ان پر چڑھ کے چھلانگے ماریں گے, اور اونٹ بول کر کہیں گے ہم ہیں وہ تیرا خزانہ جسے تو دنیا میں چھوڑ کے آیا تھا. اگر زکوٰۃ ادا نہ کی تو یہ سزا ملے گی. یہ میرے سامنے حدیث ہے کہ تلوار چوڑی لمبی اس کو جہنم کی آگ میں سرخ کیا جائے گا, اور ان کے ماتھوں کو اس سے تپایا جائے گا, داغا جائے گا, ان کے یہ سائڈوں کو داغا جائے گا, ان کی پشتوں کو داغا جائے گا. اور قیامت میں یہ ہوگا, پھر جب فیصلہ ہوگا تو جہنمی جہنم میں جائیں گے اور جنتی. مگر دیکھ لو زکوٰۃ نہ دینے والوں کو تو جہنم سے پہلے ہی سزا مل رہی ہے, محشر میں ہی مل رہی ہے. کیوں نہیں مل رہی ہے؟ نہ مل رہی. یہ میرے نبی نے فرما دیا ہے. زکوٰۃ کیسے کس کو ہے؟ زکا یزکی, اس کا مطلب ہے کہ کسی چیز کو نچوڑنا اور اس سے جو میل نکلتی ہے نا اس کو کہتے ہیں زکوٰۃ. بولیے اس کو کیا کہتے ہیں جی؟ جب میل نکل جاتی ہے تو کپڑا صاف ہے. اب کسی کا سوٹ ہے جی 2 گھوڑا پوس کی 50,000 کا, تو جب میلا ہو جائے تو کیا کرنا چاہیے؟ بولو دھونا چاہیے یا سنبھال کے رکھ دینا چاہیے؟ اب وہ جو دھوئیں گے تو نچوڑیں گے تو میل ہے, اور یہ میل کے آگے بالٹی رکھ کے کھڑا ہو جائے, او ہو جی میرا تو سوٹ بڑا قیمتی ہے, میں یہ میل کسی کو دیتا؟ تو آپ بتائیے اس سے بڑا کمینہ اور گھٹیا انسان کوئی ہو سکتا؟ تو وہ بھی بہت بڑا گھٹیا انسان ہے جس کو اللہ نے مال دیا اور وہ زکوٰۃ ہی نہیں دے رہا.
میرے نبی نے فرمایا جب تم زکوٰۃ دے دو گے تو تمہارا سارا مال پاک ہو جائے گا. بولو پچھلا سارا مال پاک ہے اور اللہ پھر اس میں برکتیں بھی نازل فرمائے گا. تو بھائی اس سے ہمیں بچنا چاہیے. تو فذوقوا ما کنتم تکنزون، چکھو اپنے سزا اس مال کی جو تم دنیا میں جمع کر کے آئے تھے، جو دنیا میں چھوڑ کے آئے تھے. آخر میں صرف آپ کو ایک کمال کی حدیث بتانی ہے. اس کا ایک حصہ تو میں نے آپ کو سنا دیا ہے کہ سیدنا فاروق اعظم پڑھیے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ سے کہا کہ میں تمہارا مسئلہ حل کر دیتا ہوں. تو وہ آئے اور حضور سے پوچھا کہ صحابہ کہتے ہیں کہ یہ تو جو نازل ہوئی ہے اس کی تو بڑا مسئلہ بن گیا کہ صحابہ کہہ رہے ہیں وراثت چھوڑنا جائز ہے. حضور نے جواب دیا کہ زکوٰۃ دے دو باقی سب جائز ہے. بولو باقی سب جائز ہے. تو نبی کریم پڑھیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کیا میں تمہیں وہ چیز نہ بتاؤں جو آخرت میں اور دنیا میں سب سے اعلیٰ ہے. تو کہا جی بتاؤ. فرمایا افضلہ لسان ذاکر، افضل چیز سب سے یہ ہے کہ زبان ہو ذکر کرنے والی، وقلب شاکرا، اور دل ہو، بولو نا، دل ہو شکر کرنے والا، وزوجۃ مؤمنۃ تعینہ علی ایمانہ، اور تیری بیوی ہو تیرے ایمان کی مدد کرنے والی. اور ایک روایت میں تعینہ علی امر الآخرۃ، تیری بیوی ہو آخرت کے کاموں میں تیری مدد کرنے والی. تو بیوی آخرت کے کاموں میں مدد کرنے والی یا ماں باپ سے لڑانے والی؟ اب آپ کا کیا فیصلہ ہے؟ آخرت میں مدد کرنے والی بیوی چاہیے یا بھائیوں سے علیحدہ کرنے والی؟ اچھا جی، آخرت میں مددگار چاہیے یا ماں باپ کے مقابلے میں کھڑے ہو کے اپنے حقوق جتانے والی؟ اب تو ڈراموں میں یہ سٹوریاں چل رہی ہیں کہ بہو جو ہے وہ بدتمیزی کر کے کہتی ہے میرا رائٹ ہے، میں کوئی ساس کی اور سسر کی غلام ہوں. یہ ڈراموں کے ذریعے سے ہماری بچیوں کو گمراہ کیا جا رہا ہے، تعلیم دی جا رہی ہے. تو جب حضرت عمر پاک نے کہا نا کہ وراثت چھوڑنی جائز ہے تو آپ نے فرمایا جائز ہے. تو آپ نے فرمایا قال ثم قال له النبی الا اخبرک بخیر، آپ نے فرمایا اے عمر کیا میں تمہیں وہ سب سے اعلیٰ چیز نہ بتاؤں جس میں ساری دنیا آخرت کی خیر ہے؟ تو آپ نے کہا جی ضرور بتائیں. فرمایا ما یکنز المرء ما یکنز المرء، فرمایا سب سے بہترین خزانہ بیوی ہے. بولو سب سے بہترین خزانہ. جڑے میرے وانگو رن مرید نے وہ تو اچھی آکھو نا سبحان اللہ، جڑے میرے پیر بھائی نے، باقی بھائی جڑے لڑاکے وہ نہ آکھو. تو فرمایا سب سے بہترین خزانہ کون سی ہے؟ کیا ہے؟ بولو تو صحیح، ڈاری گئے ہو. بیوی کا نام لینا ہی تو چنگا نہیں لگ رہا. بیوی کون سی بیوی؟ المرأۃ الصالحہ، وہ جو نیک بیوی ہے. نیک تے آکھیا، اپنی تے نہیں آکھیا کسی نے. خیر چلو، المرأۃ الصالحہ، جو نیک بیوی ہو. اب نیک بیوی کی نشانیاں کیا ہیں؟ پہلی التی اذا نظر الیہا سرتہ، جب تو اس کو دیکھے تو وہ تجھے خوش کر دے. یہ نہیں ہے کہ تو انہوں ویکھے تو آکھے کیوں کی بیٹر بیٹر تکنڈے ہیں. سمجھ لو یہ شیطان دی بچی ہے. خامد دیکھے اور وہ خوش ہو بھی جائے اور خامد کو خوش کر بھی دے. یہ پہلی نشانی ہے، کہو سبحان اللہ. دوسری اذا امرها اطاعتہ، جب تو اس کو کوئی آرڈر کرے، حکم دے تو وہ تیرے حکم کی اطاعت کرے. اگو لتا نہ پھنسائے، پھر ہمن فون بھی نہ کرے. بولو تو صحیح نا. اور اپنی گرو گھنٹال ماں نو بھی فون، اور اپنے گرو نانک ابے نو بھی فون کہ ٹھہر جا میں کوئی لاوارسی ہاں، تو مینو انج پیا کہنا انج پیا کہنا. تو فرمایا اچھی بیوی کون سی ہے؟ تو آرڈر دے وہ اطاعت کرے. وَإِذَا غَابَ عَنْهَا حَفِظَتْهُ، اور جب تو غیر حاضر ہو تو وہ اپنے دامن کی بھی حفاظت کرے، تیرے گھر کی بھی حفاظت کرے، تیرے مال کی بھی حفاظت کرے. اور اگر تو اس کو کوئی قسم دے جائے تو وہ تیری قسم کی بھی حفاظت کرے. اور اس تو وڈی ابلیس ہی ہوندی ہے جڑی جوان اولاد نو پیو دے مقابلے کھڑا کر دیندی
کہندی چلو پھر آنا صحیح تھی اور پتر ہی صحیح. یہ بھی گھر گھر کی کہانی ہے. اب وہ جو باپ بیٹا ہوتا ہے وہ باپ کو یوں دیکھتا ہے جیسے ڈسنے والا سانپ دیکھتا ہے. وہ یوں پھر رہا ہوتا ہے ابے کے ارد گرد جیسے بچھو پھر رہا ہوتا ہے کہ بس میرے کانڈ دے ہاتھ لگے صحیح ابے دا, انشاءاللہ ساری رات انہوں نیند نہیں ہونی. تو بھائی یہ چیز نہیں ہے, یہ بیوی کی وہ نشانیاں ہیں جو میرے نبی کریم نے بتائی ہیں. کہو سبحان اللہ. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. بند کر.